کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت آ کے رہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت کو بچہ ہونے والا، اس کے گھر میں جو خادم غلام تھا اس کو اس نے کہا کہ جاؤ ہمسایوں سے آگ لے کے آؤ تاکہ میں تاپ لوں۔ وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر ایک بزرگ کھڑا ہے، وہ کہتا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میری مالکن کو تکلیف ہے، میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ کہا سن پہلے میری بات۔ کہا یہ جو عورت کو بچہ ہونے والا نا، ڈیلیوری ہونے والی، اس کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کو بچی ہوگی، اس کے ہاں بچی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس بچی کی شادی گھر کے خادم سے، نوکر سے، غلام سے ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بچی جو پیدا ہوگی نا، یہ 100 آدمیوں سے ملے گی، بدکاری کرے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی موت مکڑی کی وجہ سے ہوگی، مکڑی اس کی موت کا سبب بن جائے گی۔ وہ گیا، آگ لے کے آیا یا نہ لے کے آیا، واپسی جب پلٹتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ مالکن نے بچی کو جنم دیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو واقعی بچی ہے۔ اس کی پہلی بات تو پوری ہوگی، اس نے چھری اٹھائی، اس کی بچی کو ماری کہ سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے، نہ یہ زنا کرے، نہ بدکاری کرے، نہ اس کی غلام سے شادی ہو۔ یہ کتنی حقارت ہے کہ مالکن کی غلام سے شادی ہوگی۔ اس کو چھری ماری، چھری مار کے بھاگ گیا، نکل گیا، علاقہ ہی چھوڑ دیا، جا کے دور دراز جا کے کہیں ماہی گیروں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ حالات بدل گئے، بہت زیادہ پیسہ روپیہ آ گیا، بہت زیادہ پیسہ آ گیا، 18-20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب جو سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، اتنا میرے پاس مال ہے، میرے کو بال بچے ہونے چاہیے، کوئی نظام، کوئی سسٹم ہے، یہ دنیا داری ہے، میرا کوئی گھر بار ہو، کوئی میرا مطلب ہے کہ محلات ہوں، کوئی سسٹم بناؤں میں۔ کہتا ہے کہ چلو اسی علاقے میں چلتے ہیں، اب اتنے سال 18-20 سال ہو گئے، وہ بچی کو میں نے مار دیا تھا، وہ عورت بھی مر گئی ہوگی، لوگ مجھے بھول گئے، کس کو کیا یاد ہے؟ وہ آیا ایک کونے میں آ کے اس نے زمین خریدی، وہاں ایک شاندار اس نے محل تعمیر کرا دیا۔ اب ایک بڑی عورت سے جو ہے ملتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اب ضرورت ہے، میں نے شادی کرنی ہے، کسی عورت سے میری شادی کروا دو۔ اس عورت نے کہا کہ اس گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس سے شادی کروا دیتے ہیں۔ بات چلی، شادی ہو گئی، آپس میں دونوں مانوس، ہنسی بنسی زندگی گزر رہی ہے۔ دونوں ایک کے ساتھ میاں بیوی مانوس ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، بڑا بہترین نظام سسٹم چل رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ عورت جو ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اب ہماری اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اتنی ہم محبت ایک دوسرے سے کرتے، ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مجھے ذرا اپنا بایو ڈاٹا تو بتا دیجئے، کہاں کے رہنے والے آپ کا باپ کیا ہے، پچھلا علاقہ کیا ہے، کہاں آپ رہتے ہیں، کیا کرتے تھے، کیسے یہاں آ گئے۔ اب وہ تھوڑا سا سوچنے لگ گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، محبت واقعی مجھے بھی آپ سے محبت ہے، میں بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے سارا اپنا بایو ڈاٹا بتایا کہ یہاں ایک جو ہے وہ عورت تھی، میں اس کے ہاں غلام تھا، اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی، میں اس کو مار کے بھاگ گیا تھا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو اس نے کہا وہ لڑکی تو میں ہی ہوں جس کو تو نے مارا تھا، جس کو تو نے مارا تھا، مار کے بھاگا تھا، وہ تو میں ہوں۔ اس نے وہ اپنا زخم دکھایا کہ یہ دیکھ۔ اس نے کہا اچھا تو ہے، تو پھر سن، تیرے متعلق اب مجھے 3 باتیں اور بھی یاد ہیں۔ اب دیکھیے، اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے تو 100 آدمیوں سے مل چکی ہے۔ اس نے کہا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن مجھے تعداد یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات جو ہے وہ اور بھی ہے، اب ہمارے درمیان اتنی محبت ہے تو اب 3 باتیں پوری ہو چکی ہیں، بچی تھی، غلام سے شادی ہو گئی، اور زنا بھی کر چکی ہے، مل بھی چکی ہے۔ اب آخری بات کیا ہے کہ مکڑی جو ہے وہ تیری موت کا سبب بننے والی ہے، لیکن چونکہ میں تجھے چاہتا ہوں اب میں تجھے موت سے بچاؤں گا۔ مالدار بہت زیادہ تھا، اس نے ایک ایسا شیشے کا کمرہ تیار کروا دیا کہ یہاں مکڑی چیز کی کوئی جو ہے نام کی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی۔
جب وہ تیار ہو گیا اس کے اندر لے کے گیا اور کہتا ہے الحمدللہ اب میں نے تجھے محفوظ کر دیا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کچھ فیصلے زمینوں پہ ہوتے ہیں، کچھ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ آسمان والا فیصلہ غالب ہوتا ہے، دنیا والے فیصلے مغلوب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے درمیان یہ بحث ہوئی، یہ سب کچھ ہوا، وہ مرد یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو موت آئے، وہ عورت نہیں چاہتی تھی کہ میں مروں، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ چھت کے اوپر جو ہے ایک مکڑی ہے، تو وہ عورت دیکھتی ہے کہ دیکھو یہ مکڑی ہے، اس کو ذرا نیچے گراؤ، یہ میری موت کا سبب بننے والی، میں اس کو ابھی ماروں گی۔ اس کو نیچے گرایا اس کے خاوند نے، اس نے پاؤں سے حقارت کے ساتھ اس کو مسل دیا، کہا کہ یہ میری موت کا سبب بننے والی ہے۔ اس میں سے ایک ذرا سی بوند پانی کی نکلی، وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ، انگوٹھا سیاہ ہوا، پھر پاؤں سیاہ ہوا، پوری ٹانگ سیاہ ہو گئی، پورا جسم سیاہ ہوا، آخر اس کو موت آ گئی۔ وہی مکڑی جو قرآن مقدس نے کہا تھا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ گے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی داخل ہو جاؤ۔